بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانون سے آگہی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آج میں ایک ایسا موضوع ہے جو آپ یقین جانیں کہ یہ ایک ناسور بن گیا ہے، اور اس موضوع کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اس کا تدارک بھی بڑا ضروری ہے، اور اس کے اوپر غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ زیادہ تر والدین کو جن کے بچے کالج یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں یا اسکولوں میں بھی ہیں، بڑی عمر میں آ گئے میٹرک میں، ان کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ ایک موضوع ہے آج کا، یوں سمجھ لیں کہ آپ آئس ٹافی، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ موت کی ٹافی، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ خاموش قاتل ہے، جس کی وجہ سے جرائم میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے، اور جس کی وجہ سے ڈے بائی ڈے عدالتوں کے اندر، کچہری میں، کورٹ میں ایسے مقدمات آ رہے ہیں کہ اس میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ بچہ یہ نشہ کر رہا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ حالات و واقعات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو آئس ہے، جو کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آئس جو ہیروئن سے کئی ہزار گنا، یوں سمجھ لیں آپ کی، زیادہ خطرناک نشہ ہے۔ یعنی اس کا جو اصل نام ہے نا، وہ تھوڑا سا تلفظ میں کہنے میں ایسے آئے گا ویسے کہ میتھ ایمفیٹامین، یہ اس طرح بنتا ہے اس کا۔ اور اگر یہ اس کی شکل جو ہے، یہ کرسٹل، آپ نے یہ آئس جو ہے، یہ در حقیقت اگر یہ برف کے ٹکڑوں کی طرح ہوگی نا چھوٹی، تو یہ کرسٹل بیتھ، یا مطلب آئس یہ کہلاتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر یہ پاؤڈر کی شکل میں ہو تو اسے نا اسپیڈ کہتے ہیں، اس نشے کو ہی۔ اب شرپسند عناصر جو ہیں وہ اس نشے کو، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ مارکیٹ میں لے آئے ہیں۔ یہ آئس جو ٹافی کی مطلب صورت میں اس کو لے آئے ہیں۔ اب آئس جو ہے، اس کی میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں کہ اس کو استعمال کرنے والا جو شخص ہے نا، جب اس کو استعمال کرے گا، وہ اتنا اپنے آپ کو خوش محسوس کرے گا کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ اتنا بے خوف ہو جائے گا کہ اس کو ایسے لگے گا اگر شیر جا رہا ہے تو میں اس کو پکڑ کے تو 2 لاتیں مار کے اس کو میں شیر کو پھینک دوں گا۔ وہ مطلب اپنے آپ کو ایسا سمجھے گا اس پہاڑ کو اٹھا کے میں ادھر رکھ دوں گا۔ وہ اگر چھت پہ بھی کھڑا ہو جائے نا تو وہ کہے گا میں چھلانگ لگا دوں۔ جو اس کے دماغ میں بات آ جائے گی، وہ کام کرنا اپنے لیے ایک معمولی سی بات سمجھے گا، یعنی اس کی دماغی جو صلاحیت ہے وہ زائد ہو جائے گی اس کو کرنے کے بعد۔ بالکل اسی طرح یہ نشہ جو ہے، یہ ڈائریکٹ دماغ پر حملہ کرتا ہے، دماغ پر حملہ کرتا ہے۔ اور جو ہے یہ نشہ، یہ جو دماغ کے خلیات ہیں نا، ان کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے، یہ آپ کے دل کی جو دھڑکن ہے اس کو تیز کر دیتا ہے، یہ آپ کی نیند کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے اندر ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، دانت تباہ ہو جاتے ہیں، وزن میں ایک خاص قسم کی نمایاں ایک دم کمی ہو جاتی ہے، اور قوت مدافعت اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی اس کے اندر بہت شدید ذہنی دباؤ ہوگا، اس کے اندر غصہ، چڑچڑا پن ہوگا، اس کے اندر تشدد کے رجحان ہوں گے۔ اگر تشدد کا خیال آ گیا وہ کر گزرے گا، صلاحیت کیونکہ وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کے اندر خودکشی کے خیالات جنم لینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے، وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مرا وہ زندہ لاش کی طرح وہ بندہ ہو جاتا ہے۔ یہ نشہ جو ہے، یہ عقل کو بھی، بندے کی صحت کو، اس کے کریکٹر کو، کردار کو مستقل تو سمجھو پھر ختم ہی ہو گیا۔ اس لیے اب میں آپ کو بتاؤں، اس نشے کو استعمال کرنے والا جو شخص ہے نا، وہ پہلے دن ہی اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ اس نے آئس کا استعمال اگر کر لیا تو 12 گھنٹے تک اس کا اثر رہتا ہے۔ اور آئس جو والا جو بندہ ہے، جو آئس پینے والا ہے، یہ نشہ جو کرنے والا ہے، وہ 3 سے 4 دن جاگ سکتا ہے۔ اب جن بچوں کو نہیں پتا اس بات کا، اب ایک بات اور میں، اسی لیے اسلام نے بھی جو ہے نا اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ دیکھیں کب کی بات ہے، اور یہ طے کر دی گئی کب کہ اس کو حرام قرار دیا جو عقل کو زائل کر دے۔ تو اب یہ نشہ جو ہے، یہ عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ اب اس سے جو نقصانات کیا ہو رہے ہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے نقصانات۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یعنی اس کو غصہ آیا ہوا ہے، اگر وہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو گولی مار دوں تو وہ اس کو گولی مار دے گا۔ اس نشے کی جو وہ ہے کہ وہ اس کو گولی مار دے گا۔
جو خوشحال گھرانوں کے بچے ہیں ان کو تو گھروں سے چلو پیسے مل گئے، انہوں نے تو استعمال کر لی، ان کی جرائم کی نوعیت اور ہوگی۔ کچھ بچے ایسے جو کہ عام گھرانوں سے تعلق ہے، اور ان کو اگر یہ عادت پڑ گئی تو جب ان کو نہیں ملے گی تو وہ ڈکیتی کریں گے۔ اس کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ وہ ڈکیتی بھی کرے گا نا تو اس کے اندر اگر بندہ مارنا پڑا بندہ ہی مار دے گا۔ وہ چوری کرنے کی ٹھان لی، اس کو پتہ ہے یہ مجھے چاہیے، وہ چوری بھی کر ڈالے گا۔ ہیروئن تو چیز ہی کچھ نہیں تھی، لیکن آپ نے اس کے کتنا کچھ دیکھا سنا ہوگا۔ لیکن یہ آئس جو ہے نا، آپ یقین کریں کہ اگر آپ نے قریب سے اس کے بارے میں دیکھا سنا ہو تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کتنی خطرناک چیز جو ہے یہ مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ اب ایک بچہ گاڑی چلا رہا ہے، اب وہ آئس کا عادی ہے، اب یہ ایسی ایک چیز ہے کہ وہ اوور سپیڈ گاڑی کو بھگائے گا تو وہ سمجھے گا کہ ادھر میں ہر بندے کو کراس کر کے نکل جاؤں گا۔ اب وہ نشہ کر کے اگر وہ چلا رہا ہے تو اس ٹائم وہ یقینی طور پہ وہ کسی نہ کسی کو ایکسیڈنٹ کرے گا، وہ بھی کیسز عدالتوں میں آ رہے ہیں۔ لوگوں کو پتا تھا کیا ہوا جی، یار یہ وہ آئس پینا شروع ہو گیا تھا تو یہ ہو گیا، یہ مرڈر ہو گیا جی، کیا ہوا جی، یہ آئس پینا شروع ہو گیا تھا تو بس ایک ٹائم اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا، اس نے فلاں کو گولی مار دی ہے۔ تو وہ ڈکیتیاں، چوریاں، ایکسیڈنٹ اور کیا کچھ اس آئس کا جو نشہ ہے اس کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن میری گزارش تو یہ ہوگی کہ جتنے بھی والدین ہیں جن کے بچے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں ہیں، اگر وہ کوئی ایسی چیز بچوں میں محسوس کریں، ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اس میں، کیونکہ بلڈ پریشر ایک حد سے زیادہ تجاوز کر سکتا ہے، اس میں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اس کو۔ تو یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا نشہ ہے جس نے دماغ کو جب زائل کر دیا، اس کے بعد وہ قتل کا سوچے گا تو قتل کر دے گا۔ اس نے چھت پہ کھڑا، ابھی آپ واقعات جو سنتے رہتے ہیں، یقین ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعات اسی وجہ سے، لیکن ایسے واقعات ہیں کہ اس کو کسی نے اس کی بات نہیں مانی، کچھ نہیں، وہ اوپر وہ چھت پہ چڑھا، اس کو یہ لگا کہ میں چھلانگ لگا دوں گا۔ اب اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ وہ بے خوف کر دیتی ہے اس کو، وہ چھت سے چھلانگ بھی لگا دے گا۔ تو ایسے جو معاملات ہیں وہ بچے تباہ ہو رہے ہیں، ماں باپ گھرانے تباہ ہو رہے ہیں اور بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ تو آپ ہم سب کو مل کر، مجھے بھی یہ جو یہ ہوا، میں نے کچھ واقعات ایسے ہوئے دیکھے، کچہری کورٹ میں آئے ہیں، گھرانے تباہ ہو گئے، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا کے کہ وہ والدین جو بچوں کی سرگرمیوں کو تھوڑا چیک رکھیں، یونیورسٹی کالجوں میں دیکھیں کہ وہ کوئی ایسی ویسی ایکٹیویٹی تو نہیں کر رہے، کیونکہ یہ بچے جو استعمال کرتے ہیں پھر یہ ضدی اور یہ وہ ایسے بن کے تو ایسے ایسے کام کرتے ہیں، اس نے اس کو گولی مار دی، وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، ایک عجیب قسم کے پاگل پن بندے کے اندر چڑھ جاتا ہے اور وہ بندہ سمجھے کہ فارغ ہو جاتا ہے۔ تو میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اس چھوٹی سی بات کو بڑا سمجھیں، اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، یونیورسٹی کالج دیکھیں وہ کوئی ایسا نشہ تو نہیں کر رہا، کوئی سگریٹ تو نہیں پی رہا، یا کوئی اور طریقے سے اس کے بارے میں معلومات ہو سکے، تاکہ اس طرح پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو بنانے سے کچھ اور گھرانے بچ سکیں جو بچوں میں ایسی کوئی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں ان کو اندازہ ہو سکے۔ تو لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا تاکہ شاید کوئی دیکھنے کے بعد کوئی اس سے بچ سکے، کسی کو اس سے فائدہ ہو۔ بس ایک چھوٹی سی گزارش تھی جو کہ میں نے یہ بیان کی ہے۔ السلام علیکم۔